بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ نہ بیٹا نہ، یہاں سے خوبانیاں مت توڑنا، یہ ہماری نہیں ہیں۔ میں دادی اماں کی ان باتوں کو سن کر حیران ہوتا۔ دادی اماں کیا بات کرتی ہیں؟ یہ ہمارا باغ ہے، میں اس میں سے خوبانیاں نہ کھاؤں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دادی اماں کے کہنے پر میں ہمیشہ ان سے کہتا، وہ مجھے منع کرتی، نہ بیٹا بس، میں نے منع کر دیا نا تو میری بات سن لے۔ مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آتا۔ اگرچہ ہم لوگ کوئی بڑے جاگیردار نہیں تھے، لیکن پھر بھی 3 باغ ہماری ملکیت تھے جن سے ہر سال اچھا خاصا پھل فروٹ موصول ہوتا تھا۔ یہ تینوں باغ ماشاءاللہ گھنے گھنے اور بڑے تھے جو ایک پہاڑی کے دامن میں واقع تھے۔ ان باغوں میں صرف ایک درخت میں خوبانیاں تھیں، باقی 2 باغ جن میں سیب، ناشپاتی، اخروٹ، بادام اور دیگر پھلوں کے درخت موجود تھے، لیکن خوبانیاں صرف ایک ہی باغ میں تھیں۔ جب وہ پک جاتیں تو ان کی سفید اور سرخ رنگت مجھے ہمیشہ اپنی طرف کھینچتی، لیکن بزرگوں نے روک ٹوک لگا رکھی تھی جو مجھے سخت عجیب لگتی۔ اس باغ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں صدیوں سے ایک ایسی مخلوق آباد ہے جس کا پورے باغ پر قبضہ ہے، لیکن میرے لیے یہ ساری باتیں ہوائی تھیں۔ میں کبھی ان باتوں کو خاطر میں نہ لاتا، نہ ہی یقین کرتا۔ اس باغ میں کچھ ٹوٹے ہوئے دروازے، گملے اور مٹی کے ایسے برتن بھی پڑے تھے جن سے لگتا تھا کہ شاید سینکڑوں سال پہلے یہاں کوئی آبادی آباد تھی۔ اس دنیا میں آج تک اربوں انسان آئے اور زمین کی تہ میں چلے گئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس لاپتہ دنیا کے مکین کون لوگ تھے اور ان کا کیا تعارف تھا، لیکن ان درختوں کے نیچے ملنے والی کچھ انسانی ہڈیاں اس بات کی تصدیق کے لیے کافی تھیں کہ یہ ایک اجڑی ہوئی دنیا تھی جس کے انمٹ نقش بوسیدہ ہڈیوں کی صورت میں ابھی باقی تھے۔ میری عمر چونکہ ابھی اچھل کود کی تھی، میرے لیے ان باتوں میں کوئی اثر موجود نہیں تھا، لیکن بڑے ہمیشہ میری راہ میں روڑے اٹکاتے جس پر مجھے غصہ آتا۔ یہ جون جولائی کے دن تھے، خوب بارشوں کا موسم تھا۔ بارشوں کا آئے روز نیا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ باہر باغ میں خوبانیاں اپنی رنگیلی دنیا سجائے درختوں کی چوٹیوں پر موجود تھیں۔ میں نے سارے خدشات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بات کا عہد کیا کہ میں ان بڈھوں کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاؤں گا اور چپکے سے اپنا کام پورا کروں گا۔ میں اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب مجھے خوبانیاں کھانے کا موقع ملے اور میں اپنے ہاتھ صاف کروں۔ بزرگوں نے تو کبھی ایسا موقع ہاتھ نہ آنے دینا تھا، لیکن یہ جمعہ مبارک تھا، سب لوگ جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ کر رہے تھے۔ میرے لیے یہی موقع تھا کہ میں باغ میں جاؤں۔ یہ شام 3 بجے کا وقت تھا، باہر سخت دھوپ تھی، سب لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں دبک کر رہ گئے تھے۔ تبھی میں نے چھوٹی سی خالی تھیلی اپنی جیب میں ڈالی تاکہ کچھ خوبانیاں اس تھیلی میں جمع کر کے لے آؤں اور کچھ وہیں کھاؤں۔ سو میں چوری چھپے باغ کی طرف چل پڑا، لیکن جو ہی میں باغ پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں پہلے سے میری ہی عمر کے 2 بچے وہاں کھیل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ میرے گھر والے تو مجھے یہاں آنے نہیں دیتے، پھر یہ بچے کس کے ہیں جو یہاں پر کھیل بھی رہے ہیں اور خوبانیاں بھی توڑ رہے ہیں؟ خیر مجھے بڑا غصہ آیا، میں آہستہ آہستہ ان بچوں کے قریب گیا۔ جب ان کے بالکل پاس پہنچ گیا تب انہیں جا کر میری موجودگی کا احساس ہوا۔ میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اچانک انہیں چونکا دوں۔ خیر وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے اطمینان سے اٹھ کر مجھے سلام کیا۔ میں نے دیکھا تو دونوں بچے انتہائی خوبصورت تھے۔ ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے رنگ انتہائی سفید تھے، جبکہ ان کے بال عام بچوں کی نسبت کافی بڑے، گھنے اور کالے تھے۔ ان بچوں نے اپنے سر پر سفید ٹوپیاں پہن رکھی تھیں، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن ضرور ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بات کرنا چاہی مگر ان کی زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کسی اور ہی گفتگو میں مصروف تھے۔ خیر میں تو محلے کے ہر بچے کو اچھے سے جانتا تھا، لیکن یہ بچے جانے پہچانے نہ لگ رہے تھے۔ میں نے شاید انہیں پہلی بار ہی دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگا، نہ تو کوئی نیا خاندان اس محلے میں آباد ہوا ہے، نہ ہی کوئی باہر کا مہمان اس محلے کی زینت بنا ہے، تو پھر یہ بچے اس باغ میں کہاں سے آ گئے؟ آخر یہ بچے ہیں کون؟ دونوں بچوں کی آنکھیں انتہا درجے کی کالی تھیں،
दांत सफ़ेद मोतियों की माने चमक रहे थे। फिर मैंने सोचा ये बच्चे तो मुझसे उम्र में थोड़े कम लगते हैं, क्यों ना इनसे नाम पूछ लूँ, शायद ये वाकई किसी के मेहमान हों। एक ने अपना नाम मोहम्मद बिन सुबान और दूसरे ने अहमद बिन अली बताया। ये नाम बड़े ही खूबसूरत थे। मेरी छठी हिस्स ने काम किया। मुझे इस बात का गुमान हुआ कि बुज़ुर्ग लोग इस बाग में बच्चों को आने से क्यों रोकते हैं, लेकिन फिर सोचा कि इन बच्चों से डरने वाली तो कोई ख़ास बात है नहीं। जिन तो बड़े खौफनाक होते हैं। बकौल दादी के अगर कोई जिन्नात को एक बार देख ले तो वो शायद अपना तवाज़ुन खो बैठे। कमज़ोर असाब वाले लोगों को अल्लाह ताला कभी जिन्नात ना दिखाए। तभी मैंने सोचा कि इन बच्चों से बातचीत करता हूँ। तभी मेरी नज़र इन बच्चों के हाथों पर पड़ी। ये देखकर तो मुझे और भी इत्मीनान हुआ कि ये वर्कनुमा कागज़ उठाए हुए थे। इन कागज़ों पर कुछ दुआएं लिखी हुई थीं। ये अरबी ज़ुबान मालूम होती थी तो गोया ये कुरानी दुआएं थीं। ये दोनों ही एक दूसरे को खड़े होकर दुआएं सिखा रहे थे। बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे थे। जब इन्हें एहसास हुआ कि मैं काफ़ी देर से इन्हें खड़ा देख रहा हूँ तो ये मेरी जानिब मुतवज्जे हुए। यकदम मेरी ज़ुबान में मुझसे बातचीत करने लगे, लेकिन मैं हैरत से उन्हें देख रहा था क्योंकि मुझे उनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा था। इस बाग में अब्बा जान मुझे नहीं आने देते थे, फिर ये लोग क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि मैं इनसे कुछ कहता, ये मुझसे पूछने लगे, आपको मालूम है आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? इस बात पर मैं तो तिलमिला कर रह गया। मैंने कहा, जी हाँ, मैं अपने बाग में खड़ा हूँ। कहने लगे, ये बाग आपकी नहीं हमारी मिल्कियत है। हमारे बुज़ुर्गों ने क्या आपके बुज़ुर्गों को नहीं बताया कि इस बाग पर आपका कोई शख्स नहीं आएगा? बच्चों के लहजों में बड़ों वाला रूप था। मैंने कहा, तुम लोग कैसे कहते हो कि ये बाग तुम्हारा है? अपनी मिल्कियत का दावा कर भी कैसे लिया? ठीक है, हम तुम्हें खुद बता देंगे कि ये बाग किसकी मिल्कियत है। ये कहकर वो बच्चे वहाँ से जाने लगे। मैंने उनकी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं तो उनका दावा सुनकर हंसने पर मजबूर हो गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि बाग के अकब से वहाँ एक और औरत आ गई जो बेहद खूबसूरत थी। वो औरत सुर्ख लिबास में मलबूस थी। उसके घने और काले बाल पाँव तक लंबे थे जिनसे पानी टपक रहा था। उसकी नीली आंखों में एक सहरंगेज़ सी रोशनी मौजूद थी। उस औरत की खूबसूरती उसे आम इंसानों से बिल्कुल जुदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था मैं अपनी आंखों से कोई हकीकी परी का रूप धारे किसी खातून को देख रहा हूँ। मैंने देखा वो खातून अपने बच्चों की तरफ आ रही थी। बच्चे भी उसके साथ लिपटे हुए उससे कुछ अजनबी लहजे में बातें कर रहे थे। वो बार बार मेरी तरफ इशारा करते। बच्चों के साथ वो औरत भी मेरी तरफ बढ़ रही थी। इन्हें देखकर मैं अजीब से खौफ में मुब्तला हो गया। तब वो औरत मेरे करीब आई तो मालूम हुआ कि वो तो काफ़ी गुस्से में थी। उसने मेरी तरफ शोला बार निगाहों से देखा। तभी वो बच्चे अचानक वहाँ से गायब हो गई। मैं हैरान था कि बच्चों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मैंने देखा, देखते ही देखते उस औरत की आंखों से सफ़ेद रंग की रोशनी फैलना शुरू हो गई। ये रोशनी इस कदर तेज़ थी कि मेरी आंखों की रोशनी को मध्यम कर रही थी। फिर उसके तिलिस्माती हाथ खुद ब खुद लंबे और छोटे होने लगे। मैं ये देखकर घबरा गया। अब मुझे यकीन हो गया कि वाकई मेरा जिनसे पाला पड़ा है वो कोई इंसानी मखलूक नहीं है, ना ही कोई दूर दराज के गांव से आए हुए शरारती बच्चे हैं, बल्कि ये तो जिन्नात के बच्चे थे। अब मैं कहाँ जाऊँ? या खुदाया मेरी मदद कर, वरना मैं बच नहीं पाऊँगा। उसके तिलिस्माती हाथ देखकर मुझे अजीब सा खौफ हो रहा था। उसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ने लगी। उसके हाथ बड़े हो गए, नाखून भी नोकीले होना शुरू हो गए। देखते ही देखते वो परी के रूप से एक खौफनाक बला की शक्ल इख्तियार कर गई। वो ज़ुबान ऐसे हिला रही थी जैसे ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ा रही हो। कुछ ही लम्हों के बाद वो मुझे देखते हुए मेरी तरफ फुनकारने लगी। मुझे यूँ लगा जैसे मेरे जिस्म में तेज़ धार सुइयाँ चुभोई जा रही हूँ। मेरी आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। शायद मैं ये सब देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आग की चिंगारियाँ मेरे ऊपर गिर रही हूँ। मैं खुद को एक अनदेखी जहन्नुम में धकेल चुका था। डर और खौफ के मारे बुरी तरह सहमा गया था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा किसी ने मुझे गहरी खाई में ज़ोर से धक्का दे दिया हो। अल्लाह का करम कि उसी वक्त मेरी ज़ुबान पर कलिमा तय्यबा का ज़िक्र जारी हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वो घबराहट कम होना शुरू हो गई। सीने से बोझ हल्का हुआ तो मुझे लगा कि मेरी आंखों की रोशनी बहाल होना शुरू हो गई है।
میں نے آس پاس دیکھا، میں گپ اندھیرے میں لیٹا ہوا تھا۔ تبھی میں نے باآواز بلند کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا۔ سچ پوچھیں تو اس وقت بدحواسی کے عالم میں مجھے اور کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے حواس مکمل طور پر بحال ہو گئے تھے۔ تب میں نے دیکھا میرے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جس نے تھوڑی دیر پہلے اپنا روپ بدلا تھا۔ اب اس نے بلا کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس کا وجود ہیبت ناک تھا، سارا جسم سیاہ کالا ہو گیا تھا۔ وہ میری طرف مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑنے لگی۔ مجھے اس کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی، مگر اس کے جڑے ہاتھ دیکھ کر میں کچھ اس معاملے کو سمجھ گیا۔ پھر مجھے ایک بزرگ کی یاد آ گئی کہ ایسی مخلوق کو سیدھا موت کے گھاٹ اتارنا چاہیے، ورنہ یہ انسان کو کبھی نہیں چھوڑتی، ساری زندگی تنگ کرتی رہتی ہے۔ تب میں نے واقعی سوچا کہ آخر اس عورت نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تبھی میں نے باآواز بلند پھر سے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اب میں نے دیکھا عورت کا سیاہ وجود اب دھیرے دھیرے ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا۔ اس کی جسم سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ اس دھوئیں کی بو جیسے میرا ناک بند کر رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے وہ کسی گاڑھے سیال مادے کی طرح بہہ گئی۔ یہ سب ہونے کی دیر تھی کہ فضا میں عجیب سی بدبو پھیل گئی۔ میرا سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بلا سے جان چھوٹی۔ تب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک بزرگ شخصیت کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا موجود تھا۔ یہ مسکرا رہے تھے۔ ان کا چہرہ انتہائی نورانی اور خوبصورت تھا۔ ہاتھ میں پتھروں کے موتیوں سے بنی ایک تسبیح تھی جس پر وہ کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے تھے۔ مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اچھا ہوا بچوں نے مجھے بروقت خبر دے دی بیٹے، مجھے باغ میں تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا، ورنہ تم جانتے نہیں ہو یا شاید تمہارے گھر والوں نے تمہیں بتایا نہیں کہ آج تک یہاں جو بھی شخص پھل کھانے کی غرض سے آیا ہے وہ کبھی زندہ سلامت نہیں گیا۔ بیٹے تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا۔ اتنے میں نے دیکھا وہی دو خوبصورت بچے ان بزرگ شخصیت کے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہنے لگے بیٹے تمہیں پتہ تو ہے خیر اور شر ہر جگہ کائنات میں موجود ہیں، ہمیشہ خیر غالب رہتا ہے اور شر مغلوب ہو جاتا ہے۔ جس خوبصورت عورت کو تم نے خوفناک بلا بنتے دیکھا اس نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ دراصل جنات کے اس خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو شر پھیلاتا ہے۔ وہ کافر جنات کے خاندان کی ملکہ تھی۔ لیکن بیٹے ہماری موجودگی میں الحمدللہ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ کوئی کسی انسان یا مسلمان جن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی تم پر احتیاط کرنا فرض ہے۔ اگر تمہارے گھر والوں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا تو تمہیں رک جانا چاہیے تھا۔ بہرحال بیٹے آئندہ احتیاط کرنا کہ یہاں آنے سے پہلے کوئی احتیاطی تدابیر کر لو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لو اور یہاں تبھی آؤ جب بہت ضروری ہو۔ یہ کہہ کر بزرگ چلنے لگے۔ تبھی ان کی نظر میری آنکھوں پر پڑی۔ میری آنکھوں میں سخت جلن ہو رہی تھی۔ میں کافی دیر سے ہاتھ سے آنکھیں مل رہا تھا۔ تب انہوں نے میری آنکھوں پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ میری دونوں آنکھیں جو بری طرح جل رہی تھیں ایک دم ٹھیک ہو گئیں۔ مجھے عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ ان بزرگوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ مجھے اسی پہاڑی کی طرف لے کر گئے جہاں سے اس باغ کی شروعات ہوتی تھی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کا کہا، پھر ایک گڑھے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگے بیٹے یہ وہی جگہ ہے جہاں ایک غیر مسلم جنات کا خاندان ظہور اسلام سے پہلے آباد تھا جو آہستہ آہستہ اپنی وقت کھو بیٹھا ہے۔ اس کافر گروہ کا مستقبل اب بری طرح خطرے میں ہے، اس لیے کبھی کبھار یہاں آنے والے لوگوں پر یہ جنات حملہ کر دیتے ہیں، لیکن تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے خیر کے ساتھ شر کو، شر کے ساتھ خیر کو پیدا کیا ہے۔ اس باغ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ باغ کے مالکان نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے عہد کیا تھا کہ اس خاندان کی نسلوں خدمت کریں گے۔ تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر میں نے اچانک دیکھا کہ فضا میں دھول اڑنا شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بزرگ شخصیت میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ میں کافی دیر وہاں کھڑا گمسم یہی سوچتا رہا کہ کیا میرے ساتھ جو ہوا وہ ایک خواب تھا یا پھر کوئی حقیقت تھی جس کا مجھے ادراک نہیں ہوا۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا آس پاس دیکھتا رہا، نہ وہاں بچوں کے آثار تھے نہ ماحول میں کوئی دھول مٹی تھی۔ میں نے ایک نظر باغ پر ڈالی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا گھر کی جانب چل دیا۔
گھر آ کر دادی اماں میرے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ میں جان گیا کہ آج انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج میں ان کے منع کرنے کے باوجود باغ میں گیا تھا، لیکن میری بگڑتی طبیعت دیکھ کر دادی نے کچھ نہ کہا۔ اس دن کے بعد سے میری اس باغ میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی، شاید اسی لیے کہ دادی کے سمجھانے سے میں نے سبق نہ سیکھا، تو اللہ نے مجھے خود ہی وہ سبق سکھا دیا جو شاید میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بھی بہت ضروری تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔